پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز۔ اور آج سب سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ بڑے خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، اس کو ڈریم پینل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ عامر صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ مالک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ میں کوئکلی یہ بتا دوں کہ دو تین چیزیں آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بلاول صاحب کی کل ملاقات ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بلاول صاحب کو اگر زرداری صاحب ملاقات کے لیے بھیج رہے ہیں تو ان کا سیاسی ذہن سوچ کیا رہا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ملاقات ہے یا کچھ سیاسی بنیادکاری بھی اس کے اندر ہو رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی دیکھیں گے کہ اپوزیشن کی حمایت نواز شریف صاحب کے لیے جاری ہے، اور خورشید شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو یہ قتل تصور کیا جائے گا اور اس سے عمران خان بچ نہیں سکیں گے۔ اب فواد چودھری صاحب نے اس کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نواز شریف کی فکر نہیں ہے، دراصل اپنے جیل جانے کی پیپلز پارٹی والوں کو فکر ہے۔ تو اگین سیاست ہو رہی ہے اس سارے معاملے پر، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور ایک ساتھ میں ایک اور چیز دیکھیں گے کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے سے جو پی ٹی وی کے ایم ڈی لگانے کا جو اختیار ہے وہ واپس لیا گیا ہے، تو اس کو کیا فواد چودھری کے شکست تصور کرنا چاہیے یا ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں؟ کیا وہ جو ایک کانفلکٹ چل رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں کوئکلی جو میں نے آپ سے شیئر کی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ عامر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو سنوا دوں ذرا خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ خورشید شاہ نے جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور جس طرح سے تھریٹ کیا حکومت کو کہ پھر آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے، ذرا سنیے خورشید شاہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کی نالائکی کی وجہ سے نواز شریف کو نقصان ہوا تو وہ اس کے قتل میں قتل سمجھا جائے گا، اس میں عمران خان اور اس کے ساتھی مکمل انوالو ہوں گے۔ اچھا، لیکن انہی کے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں اعتزاز احسن صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی رائے ذرا مختلف ہے اس معاملے پہ، وہ سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہر قسم کی سہولت دینی چاہیے بھائی، لاڈلے ہیں بالکل دینی چاہیے۔ وہ تو ضد میں آ گیا ہے نا کہ میں بیمار تو بہت ہوں پر جیل سے اسپتال نہیں جاؤں گا۔ یہ لاجک کبھی کسی نے کسی چھوٹے بچے کا بھی سنا ہے؟ پھر نہیں علاج کرانا چاہتے تو پھر ذمہ دار خود ہی ہوں۔ اب اس سارے معاملے کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے فواد چودھری صاحب نے، ذرا وہ سن لیں پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ کہہ رہا ہے نواز شریف کو کچھ ہوا تو پرچہ عمران خان پہ کاٹیں گے۔ تمہیں نواز شریف کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے جیل جانے کی فکر ہے، اس لیے انہوں نے جو کرتوت کیے وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اب یہ ہے عامر متین صاحب، سب سے پہلے تو کل جو ملاقات ہونے جا رہی ہے بلاول صاحب کی، یہ محض ایک ملاقات ہے، طبیعت معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اس کو پولیٹیکل ایک منورنگ بھی دیکھتے ہیں آپ زرداری صاحب کی طرف سے؟ ویسے تو عام حالات ہوتے تو کسی کا بھی طبیعت پوچھنے جانا اور جیل میں پوچھنے جانا ایک اچھی چیز ہی سمجھی جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاستدان ہے اور یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے اور فواد چودھری کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت دیکھیں نا ان کے پیپلز پارٹی کے اب کیسز جو ہیں وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 3-4 بڑے کیسز آ گئے ہیں۔ ایک یہ تو اومنی گروپ والا جو کیسز ہے وہ بھی بالکل اپنے کنکلوڈنگ ڈیز کی طرف جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کسی وقت بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایم ڈی اے کا کیس ہے اس کے اندر سپریم کورٹ نے بھی ریسنٹلی کہا ہے، نیب کو بار یاد دہانی کروائی ہے کہ جناب اس کے ریفرنسز علیحدہ ہے، ملک ریاض کے ساتھ جو معافی تلافی ہوتی ہے وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، اور نیب کے ریفرنسز ہیں اور نیب کیوں نہیں گرفتار کر رہی ہے۔ تو یہ ابھی اسپیکر اسمبلی صاحب سندھ کے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کی صاحبزادی جو ہے ان کے نام پہ 60 انہوں نے ٹوٹل گوشوارے جو اثاثے ظاہر کیے ہوئے ہیں وہ 12 کروڑ کے ہیں، اور صاحبزادی کے نام پہ وہ جو جج صاحب کو ان کا جو مبینہ طور پہ فرنٹ مین ہے اس نے 60 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے ہیں۔ وہ جو گھڑیاں نکلی ہیں ان کے لاکر سے 12 گھڑیاں وہ 10 کروڑ روپے کی اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے، وہ باقی سونے علیحدہ، باقی چیزیں گاڑیاں واڑیاں وہ علیحدہ ہے۔ تو وہ ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آگے کہ آئندہ ہمارے پہ یہ آنے والے دن ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ جتنا زور لگا لیں گے تو ان کی یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے کہ جناب اس کو ہیومن ایشو بنا رہے ہیں، سیاسی ایشو بنا لیں تاکہ نہ ہے۔ تو آبویس ہے، یہ تو ریٹن آن دا وال ہے، کوئی بچوں والی کوئی اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن زرداری صاحب کیا کوئی اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک زمانے وہ ناراض تھے، نواز شریف صاحب سے ملنا نہیں چاہتے تھے، کبھی خیر ان کے درمیان یہ ایک رومانس چلتا رہتا ہے، کبھی نواز شریف نہیں ملنا چاہتے، کبھی وہ نہیں ملنا چاہتے، کبھی انہیں شکوے ہوتے ہیں۔ تو اب زرداری صاحب کی طرف سے یہ ایک قدم بڑھایا گیا ہے کہ چلیں مل کے کچھ کرتے ہیں، حکومت تو بہت سر پہ چڑھ رہی ہے۔
مالک صاحب کا یہ پروگرام ہوا کرتا تھا پہلے. مالک صاحب مجھے وقفے کے بعد بلوایا کرتے تھے. کیوں؟ اب میں ان کو کہتا ہوں ٹھنڈ پڑی حضور میرے بعد بولیں گے. اب آپ بڑے آپ پہلے 2 منٹ کا انٹرو ٹھوکتے تھے, اس کے بعد ایک پکا سا منہ دانش فرم والا بنا کے کسی انگریزی والے پہ جاتے, پھر کسی اور پہ, پھر بٹی کوئک رسپانس. تو اور پھر مجھے میں درمیان میں چیختا رہا میرے یار تیرا. میں نے آپ کی عزت بچائی بھی تھی, بنائی بھی تھی, ہوں تسی آپ اجاڑن تو میں ذرا خود اردو والا ہوں نا, میں نے ذرا اردو والوں سے شروع کر لیتا تو یہ اپنے استاد مکرم عامر متین صاحب اور مالک صاحب کی یہ جو شعر ایک ہے کہ آپ اس نواز شریف صاحب کے پہلے دن سے آخر تک کو ایک ذہن میں ایک فلم چلائیں اور ایک شعر سنیں, پھر اس کے بعد میں بات شروع کرتا ہوں. سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے, سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے, اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹو جھوٹ چوتالی وہ نہیں ہوتا, فراڈو فراڈ. خدا کی قسم اب تو یعنی کہہ کے تھک گئے یار کہ کیا یعنی بلاول لاہور میں ہوتا ہے چوٹو چوٹ گنڈیریاں 2 تیریاں 2 میریاں. وہ میں دوسری طرح چیچو چیچ گنڈیریاں 2 تیریاں 2 میریاں, اتو اتو کھائی وچو وچو کھائی جا, اتو اتو رولا پائی جا. نہیں تو اب یہ رولا کون ڈال رہا ہے سر؟ یہ مساکے کھال بچاؤ, آل بچاؤ, مال بچاؤ. اس کا سمپل اگر ایک لفظ میں ہے, یہ عجیب و غریب قوم ہے, ان کا دھندہ ہے پرانا. یہ کوئی اب ہمارے, لیکن ان کے پیچھے ان کی خوش نصیبی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں کہ پیچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یار پریزیڈنٹ صاحب کو اس کو رہا کر دینا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 3 ٹائم کا پرائم منسٹر. ایک بندہ 3 حج کرے اس کے بعد چوری کرے, آپ اس کو یہ کہیں گے تھانے میں کہ 3 بار حاجی, انہیں یہ کہیں گے یار تو 3 حج کیتے سن, تو کیڑے چکریں پہ گئے سے. یعنی لاجک دیکھیں. پر کوئی کہہ رہا ہے کہ چونکہ جنگ لگی ہوئی ہے, یہ اس نے 65 کا پائلٹ طیارہ بھی چلایا تھا, 71 کا بھی چلایا تھا, اس کو رہا کرو تاکہ یہ باقی ایئر فورس کو لیڈ کرے. ابھی نندن بھی پوچھتا رہا کہ اصل پائلٹ تھوڑا کتنے. یعنی خدا کا خوف کوئی ذہن میں نہیں, اس ملک کی کوئی نہیں. لیکن بیمار کدھر گئے؟ اور مجھے بہت شدید بیمار ہیں بھائی جان, اس ملک میں آپ دیکھا کتنے جیلوں میں بیمار ہیں. عمران خان نے آج تک, پھر وہی حجی والی بات آپ نے کر دی ہے, 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ گئے, تو مجھ پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بھی دیں چانس, میں 3 مرتبہ وزیر اعظم بن. ان کو ہر سہولت, کون کہتا ہے ان کو علاج نہیں دینا چاہیے؟ ان کو علاج میسر ہونا چاہیے. اللہ ان کو صحت دے, اللہ ان کو صحت دے. ہر اسپتال میں یہ RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بیسٹ ہے, AFIC بیسٹ ہاسپٹل. باقی ضمانت ہو جائے, وہ باہر چلے جائیں, لندن کریں, لیکن یہ تو نہ کریں جو کر رہے ہیں. یہ تو اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پوری قوم یرغمال بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جنگ کے سائے تو ٹل گئے, یہ پتہ نہیں کب ٹلیں گے. یہ ایک ڈیبیٹ مالک صاحب یہ تو ہے نا کہ ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں یہاں سے علاج کرانا چاہیے, انہیں کیوں سپیئر کریں, لیکن دوسری طرف تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ صدر کو اپنے ثوابدیدی اختیارات کرتے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے انہیں باہر جانے کی اجازت دی جانی چاہیے, اور وہ جائیں, جا کر باہر سے علاج کروائیں. وہ آخر 3 دفعہ وزیر اعظم ہے. اب یہ ڈیبیٹ ٹویٹر پہ بھی موجود ہے, ہمارے انالسٹوں کے بیچ میں بھی موجود ہے, تو آپ کس سائڈ پہ سر؟ آئی وانٹ سے کوئکلی آپ تفصیل سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں 2 باتیں. پہلے تو آپ نے ایک بات کی تھی ملاقات کے اوپر, بلاول بھٹو کی اور پاسبل ملاقات نواز شریف صاحب کی. سیاستدان کی نہ بیماری نان سیاسی ہوتی ہے, نہ صحت غیر سیاسی ہوتی ہے, ان کی ہر چیز سیاسی ہوتی ہے. اور ان میں سوائے چیز کامن, سیاست کے ان خاندانوں میں کیا چیز کامن ہے؟ بلاول میں یا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب میں 2 ہی چیزیں کامن ہیں نا, پاور کی تگدو اور پاور گیمز, اور پولیٹیکل انمیٹی تھی جو کبھی دوستی بنتی کبھی دشمنی بنتی. تو ان کا تو ہر تعلق ہے ہی سیاست کا. وہ جائیں گے بہرحال, وہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی. اور عامر کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے دائرے اور تنگ ہوئے ہوئے ہیں. ایک تمام اس رگڑے کے ایپی سینٹر میں کھڑے ہوئے نواز شریف صاحب, اور اس کے آؤٹر سرکلز ہیں 2-3 جس میں وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور جو زرداری صاحب ہیں اور ان کے ہواری ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دے آر بینگ پش ٹورڈز دا سینٹر. تو بہرحال ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کل کو اگر ہمیں اکٹھے ایک مصیبت میں ہوں گے تو آج سے ہی اس کی پلاننگ کریں کہ کس طرح ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. میرا خیال ہے جو سا یہ نواز شریف صاحب کی بیماری کا سارا اتنا ایک دم شور اٹھا ہے, یہ میڈیکل شور نہیں اٹھا, کوئی سڈن ان کی کوئی طبیعت میں اسپائکنگ نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. آئی تھنک یہ سارا ایک شور بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہاں پہ جو بیل اپلیکیشن ہونی ہے وہ ججز انڈر اتنا پبلک اور پولیٹیکل پریشر آ جائیں کہ وہ اس کے اوپر ہی بیل کر دیں کہ ٹھیک ہے یار ہم بیچ میں سے نکلیں, ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ میری جتنی لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل یا لیگل گراؤنڈز کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ الٹا دیا جائے، اور اس ہائی کورٹ کے فیصلے سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں پی ایم ایل این والوں کو، کوئی کہے یا نہ کہے، پہلے بھی ریلیف ملی تھی، بڑی سٹرونگ طریقے سے ریلیف ملی تھی، ان کا خیال تھا کہ اب یہ دوبارہ ایک ری پلے ہوگا، اور جب ہائی کورٹ نے بیل نہیں دیا تو اس وقت کوئی لیگل ایسی چینجز نہیں آئیں کہ سپریم کورٹ اس سے 2 قدم آگے چاہے، اور سپریم کورٹ کسی بھی طرح کوئی یہ ویک سپریم کورٹ نہیں ہے۔ اور مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شور پہلے اٹھا ہے، اور ایک بات یہ کاز لسٹ بعد میں لگی ہے، شور پہلے اٹھا ہے۔ ایک بات اور، آپ جب شہباز گل صاحب ہو کے آئے ہیں اس دن انہوں نے کہا کہ جی وہ اور شامی صاحب گئے میاں صاحب کو مل کے آئے، تو انہوں نے آ کے ریکارڈ پہ انہوں نے بھی، اور بعد میں شمسان بخاری نہیں بلکہ وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے آسما کے، وہاں انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا کہ جی میں پوری، پھر انہوں نے اس وقت پھر گل صاحب نے بھی کہا، تو شمسان بخاری نے کہا کہ جو انفارمیشن منسٹر نئے پنجاب کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب نے کہا ہے کہ میری بیل اپلیکیشن لگی ہے، اگر میری بیل ہو گئی تو میں لندن جا کے علاج کرواؤں گا، اگر میری بیل نہ ہوئی تو پھر میں یہاں کا فیصلہ کروں گا۔ تو یہ جو ڈیلیز ہیں کچھ ہیں، اس میں کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی کہ کوئی اتنا کوئی اپہیول نہیں آ گیا، یہ تو اس لیے میرا خیال ہے سارا جو شور ہے اس ٹوٹل پریشر ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے بینچ پہ۔ ٹھیک ہے، اب لیکن عامر صاحب جو ایک اس میں میں مالک کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے، ایک تو بالکل آف کورس نظر آتا ہے، دوسرا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اب امید ہوتی ہے، اور ان کو تو بہت ہی امید رہی کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ طریقہ کار یہی رہا کہ ڈیل ہو جاتی تھی، اور ان کے ساتھ تو ہمیشہ ڈیل ان کو مل گئی، تو وہ ان کو تھی کہ ایک امید، سڈنلی ان کو یہ آشکار ان پہ ہوا ہے، ان کو ریلائز کیا ہے انہوں نے کہ جناب یہ تو 10-20 سال نہیں نواز شریف صاحب نکلیں گے ان مقدمات سے۔ آپ دیکھیں نا، ملٹیپل کیسز ہیں، 3 تو یہی ریفرنسز ہیں، پھر اس کے علاوہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں کیسز بھی سنتے ہیں کہ اور بھی داخل ہو جائیں گے، ایک کی کیس سے نکلتے ہیں دوسرا ہے، سپریم کورٹ پیرل چل رہے ہیں، لوئر کورٹس ہیں، پھر مڈل کورٹس ہیں، پھر سپریم کورٹ ہے، تو ان کو تو ایک سے نکلیں گے دوسرے میں پھنس جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں، تو ان کو ریلائز آ رہا ہے کہ یہ کیسز سے تو نہیں جان چھوٹ پائے۔ اور عامر صاحب اگر یہ بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر تو وہ مین اپیلوں والا جو راستہ ہے وہ تو بہت لمبا ہے۔ ان کو یہ میڈیکل گراؤنڈز والا یہ ہے کہ وہ والا کسی طریقے سے ہو جائے، اور میڈیکل گراؤنڈ بھی وہ لیگل سے زیادہ، مالک سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا جائے، ایک اخلاقی ایشو بنا دیا جائے۔ اخلاقی ایشو نہیں بنتا، قانونی تو بنتا ہی نہیں ہے، اخلاقی اس لیے نہیں بنتا کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہی وجہ ہے، زیادتی یہی ہے کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ایک آدمی کے، یہ کوئی اب کے کیسز تھوڑی آ رہے ہیں، 20-25 سال پرانی کوشش ہیں، کیسے ایک آدمی 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا، بلکہ عام آدمی کے لیے، آپ کے میرے لیے تھریشولڈ چھوٹا ہوتا ہے، آپ میں 2 آنے 4 آنے پہ چھوڑے جا سکتے ہیں، بٹ پبلک آفس جو کوئی ہولڈ کرتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں دنیا بھر میں جو اصول ہوتا ہے قانون کے پیچھے، یہ نہیں ہوتا کہ اوپر والے کو چھوڑ دیا جائے کہ یار یہ افسر ہے، یا یار یہ پبلک آفس ہولڈر ہے، یار یہ پرائم منسٹر ہے، نہیں، ان کے لیے برداشت کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ پرائم منسٹر تھے، کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، تو آپ کو تو بہت فرشتہ ہونا چاہیے، آپ کو تو تھوڑا سا بھی گناہ ہو تو بالکل معافی نہیں ہے۔ جی مالی صاحب، اور دوسری بات میں بتاؤں، میرا خیال ہے کہ جو راؤنڈ 1 ہے وہ نواز شریف صاحب کو چلا گیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے گورنمنٹ بلنک کر گئی ہے، پہلے راؤنڈ میں بلنک کر گئی ہے، جو ریپیٹڈلی یہ کہنا چلے ایک حد تک تو ٹھیک تھا کہ جی ہم نے کہہ دیا اور آپ جہاں کہیں ہم علاج کروائیں گے، آج کی جو خبر ہے کہ جی میڈیکل یونٹ بنا دیا گیا ہے مریم نواز کے مطالبے پہ، بڑی اچھی بات ہے، آپ پھر ہر قیدی کے لیے بنائیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو بلنک کر گئی ہے گورنمنٹ، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ بیک آف کر رہی ہے جیسے کوئی بڑی چیز نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، حالانکہ ان کو میڈیکلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میڈیکل کوئی تھریٹ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اس کو پولیٹیکل ٹی او آرز پہ آ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ پریشر اور بڑھے گا سپریم کورٹ کے اوپر، کیونکہ دیکھیے جب گورنمنٹ آف دا ڈے ایک قیدی کے لیے میڈیکل یونٹ اسپیشل کریٹ کر دیتی ہے، بہرحال وہ بھی انسان ہیں جو سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو گورنمنٹ بھی اپنی ساری چیزیں کر رہی ہے، تو سارا مل بینڈ میں کورٹ میں آ گیا، ہم نے اس بندے کو بیل نہ دی، کل کو کچھ ہو گیا تو یہ تو سارا آ جائے گا جی ججز نے مروا دی ہے۔ ایوری ٹائم دا گورنمنٹ بلنکس، یہ ڈبل پریشر پڑ جائے گا بینچ کے اوپر، اس لیے میرا خیال ہے راؤنڈ 1 جون سا ہے، ان کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے پی ایم ایل این کی، راؤنڈ 1 اٹ ہیز گون ٹو دیم،
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے گورنمنٹ اور بلنک کرتی ہے. مالک یہ آپ نے وقفہ نہیں لینا, تو یہ وقفے بعد آئیں, یہ ایک پیٹرن ہے, یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی بلنک نہیں کر رہی ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے, ان کا یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور وہ جو آپ سپریم کورٹ پر پریشر ڈالنے والی بات کہہ رہے تھے, اب اس میں ایک تو درخواست انہوں نے پہلے دی کہ 6 مارچ کو سن لیں, وہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر یہ 2-3 دن تک خوب شور مچا ٹی وی میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے حامی ایک حلقہ رہا ہے جرنلسٹوں میں خاص طور پر, انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا. اس کے بعد جو میرے کو کاز لسٹ لگی تو اس میں بھی یہ شامل نہیں ہے, ان کی ہیئرنگ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی, سپلیمنٹری میں آ جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال اس پر بات کرتے ہیں. اور میں ایک اور چیز شاید بھٹی صاحب خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اس کا تو آپ جواب دیں کہ یہ ایک سپلٹ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. اب جیسے آج حمزہ شہباز صاحب نے بہت لمبی تقریر کی, لیکن انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا نواز شریف صاحب کی بیماری کا. تو کل ملا کے جو شور کر رہی ہیں وہ مریم نواز کر رہی ہیں, مریم اورنگزیب کر رہی ہیں, باقی لوگ خاموش ہیں. یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کے اپنے باقی بچے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ یا کنسرن کو دکھائی نہیں دیتا. تو ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میں عامر صاحب آپ کی اور مالک صاحب کی اجازت سے بھٹی صاحب سے شروع کرتا ہوں. نہیں پہلے وہ بالکل شروع نہیں ہوگی. آپ نے بھی بھٹی صاحب کو بریک کے بعد ڈال دیا اسد اللہ, تو آپ نے بھی بھٹی کو بریک کے بعد ڈالا. اگر آپ کی اجازت ہو تو نہیں, میں بھٹی صاحب سے اگر آپ کی اجازت دیں تو سوال کر دیتا ہوں کہ بھٹی صاحب اس پہ جو ہے نا, یہ منظر نگاری بھٹی صاحب سے چنی شاعر آدمی آپ کو پتا ہے جو بہت اچھی کرتے ہیں, کہ بھٹی صاحب یہ جو ایک پی ٹی آئی کے اندر خاص طور پہ نظر آتا ہے ایک پیٹرن ہے. ایگزیکٹلی شہباز شریف کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ جب ان کو یہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا تھا, پہلے وہ کہتے رہے کہ نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا, وہ نہیں ہے, پھر ایک دم کیپیچولیٹ کر کے بنا دیا. اب دوبارہ پھنسے میں اب سنتے ہیں کہ جی کیوں بن گئے, کیسے بن گئے. ان کا ایک پیٹرن ہے کہ ان کے ہاں فیصلہ سازی نہیں ہو پاتی, صبح کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں. اس ایشو پہ بھی رہا ہے اور اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاکس کون سے ہیں, ڈو کون سے ہیں. تو یہ ابھی گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کب کھڑی ہوگی؟ سر یہ آپ کی اجازت سے میں بھٹی صاحب سے پوچھ رہا ہوں, مالک صاحب آپ سے نہیں پوچھ رہا, بھٹی صاحب سے پوچھ رہا ہوں. مہربانی کرنا مالک صاحب نہ بولنا. اچھا, پہلی بات تو وہ ہے کہ دیکھیں, میں مالک صاحب کے پروگرام اور عامر متین صاحب کے, رؤف کلاسا صاحب کے پروگرام میں سنتا تھا, وہ کہتے تھے کہ حکومتیں گئی, پٹواری گئے, سرکار گئے, لگ پتہ. یہ کتنے عقل مند آدمی ہیں کہ انہوں نے, ایک بھائی کوٹ لکھپت میں تھا, وہاں سے پی ایس سی کا چیئرمین بنا اور منسٹر کالونی میں فزیو تھراپیاں کروا رہے ہیں. دوسرے بھائی نے گھمن گھیری ڈال دی ہے. عمران خان جیسا بندہ جو کہتا تھا کان کھول کر سن لو, کل کہہ رہا تھا کہ میں ان کو فلاں بھی دے دوں گا, فلاں بھی. تو آج بھی ایک میڈیکل یونٹ وہاں پر وہ دیکھو مستقل کھڑا کر دیا نا, ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹرز گئے. یعنی میں ایک بات کرتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اللہ نواز شریف صاحب کو صحت عطا کرے, اور میں یہ وہ عام نہیں کہتا رسمن دل سے, کیونکہ میں بڑا پدی دل آدمی ہوں, نہیں صحت کے معاملے میں چھپکلی بھی نہیں مار سکتا. اور میں کہتا ہوں اللہ صحت دے, وہ تندرست ہو کے اللہ کرے وہ باہر آئیں, وہ اپنے مقدمے بھگتیں, باہر آئیں تاکہ ہم ان سے 2020 کھیلیں. یہ تو اب ہم آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ صحت مند تندرست ہو کر جیل کاٹیں. نہیں, صحت مند تندرست کے باہر رہیں جیل, یہ تو عدالتوں کا فیصلہ. لیکن یہ کیا مذاق ہے, کبھی عمران خان نے کسی قیدی کے لیے, کسی جیل کے قیدیوں کے لیے کوئی ٹویٹ کیا ہے؟ کبھی مریم نے کسی اور جیل کے لیے 10 سال حکومت رہی ہے پنجاب میں, 3 مرتبہ اوپر آئے ہیں, یہ یونٹ اس وقت کیوں نہیں یاد ہے؟ ان کو نواز شریف کو سرکاری سکول میں ڈالیں باہر نکال کے, تاکہ ان کو پتہ لگے سکول بہتر ہوں. ان کو ہمارے پانی پلائیں تاکہ ان کو پتہ چلے پانی. ایک مرتبہ یہ اسد عمر کا بل دیں گیس کا, یہ قسط کروائیں اس کی لائن میں لگ کے, تاکہ ان کو پتہ چلے ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اور عمران خان صاحب ہر وہ ادھر پرویز الہی صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی, راجہ بشارت, یاسمین راشد, 2 نون لیگ کے, ادھر شہباز گل صاحب کا بیچارہ کام ہی کوئی نہیں رہ گیا, وہ اڈیالہ درمیان میں پہنچتا ہے, بزدار فون کے کہتا ہے سائیں موڑ ونج جا کے پتہ کر میاں صاحب, تو پھر پیچھے نسدہ پہنچ جاتی. یعنی کوئی حد ہے. 5-7 جرنلسٹ ہیں, بڑے نام ہیں, وہ الحمدللہ وہ وقتاً فقتاً درفتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں. یعنی کرنا کیا چاہتے ہیں ہم, اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یار؟ یا قانون ہے یا نہیں ہے, یہ قانون یا ساروں کے لیے یا. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ حمزہ, ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک 4-5 کا ٹولہ ہے جو پیچھے ڈائریکٹر, ایکٹر, شیکسپیئر کا ڈرامہ بن رہا ہے. میاں صاحب کو وہ اب یہ موو کرنی ہے, اب فلاں کو لے کے آنا ہے, یہ خبر لگوانی ہے, اب اس پروگرام
عام میں بات ہوگی, اب اس جگہ ٹی وی چینل کا یہ کرے گا, اب وہ ہیڈ لائن میں چلے گی. جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جس طرح سے آپ نے مالک صاحب اس کو ریڈ کیا کہ یہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے, اور اچھا سوری مالک صاحب, ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا یہ نہیں لکھا اپنے فیصلے میں کہ میاں محمد نواز شریف کو اس ملک میں وہ تمام سہولتیں مل سکتی ہیں جو کسی بھی پاکستانی کو بہترین سہولتیں مل سکتی ہیں, اور دوسری بات ہے کہ ان کی اتنی صحت خراب نہیں ہے کہ ان پہ ضمانت دی جائے, چونکہ اب یہ ہوا, ابھی بھی میرٹ پہ نہیں جا رہے. مالک صاحب ٹھیک کہتے ہیں, اب گراؤنڈ ہموار ہو رہی ہے, اور یہ کہا کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ اور ایک اگر عمران خان صاحب فیصلہ تو عدالت نے کرنا, ایک اور کمیٹی بن گئی, ایک مرتبہ اور پینک کر گئی, ایک ٹویٹ عمران خان صاحب نے اور کر دیا, تو اللہ کے فضل سے ہفتے ڈیڑھ ہفتے 2 ہفتے بعد وہ لندن ہوں گے. صحیح ہے. اچھا لیکن مالک صاحب یہ آپ نے جس طرح سے کہا بھی کہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانے کا, عدالتوں پر دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے, لیکن اگر اس کو اسی طرح میرٹ پر جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھا سپریم کورٹ بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے, تو پھر تو رہائی کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا نواز شریف صاحب کی, کیونکہ پھر وہ مین اپیلیں ہوں گی, اس کے لیے وہ جو پہلے وہ سارے ایویڈنس ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ سب دوبارہ سامنے آئیں گے, تو وہ تو سالوں کا ایک پروسیس ہے, کئی سماعتیں اس میں لگیں گی, کئی مہینے, بلکہ مہینے تو چھوڑے سال لگ سکتے ہیں اس کو کرنے میں, تو پھر تو امکان نہیں رہتا نواز شریف صاحب کا, اس لیے جتنا زور لگانا ہے ابھی لگانا پڑے گا. نہیں, پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایٹ سٹیک پہ کیا ہے. ایک تو سٹیک پہ ان کی اپنی آزادی ہے, لیکن اس سے زیادہ ان کی سٹیک کے اوپر ان کی پاور بیس ہے. جب گورنمنٹ گری تو لوگوں کا خیال تھا کہ ایک دم تتر بتر ہوگی, لیکن کبھی ان کی بیل ہو جاتی تھی, پھر کبھی مقدمات ادھر دائیں بائیں ہوئے, پھر جب شہباز صاحب کا سین ہوا وہ پھر دوبارہ جس طرح بھٹی صاحب نے کہا وہ جیل سے پی ایس سی کے چیئرمین بن گئے, تو لوگوں کو امید یہ ہوتی رہی ان کی پارٹی کو کہ ہمارا ریباؤنڈ ہو جاتا ہے, ہر باری ریوائیول ہو جاتا ہے. اب نواز شریف صاحب کی بیل صرف ان کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, ان کی پارٹی پہ ہولڈ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر نواز شریف صاحب لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو, اور یہ جو پاور ٹسل جاری ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے شاہد خاقان عباسی صاحب بہت ایکٹیو ہیں, میرا خیال ہے وہ ہر چینل کے اوپر کوئی 3 بار آ چکے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو متبادل سیاست کے طور پہ, ایک قیادت کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو ایک تو ٹرانزیشن کا ایشو اٹھے گا. لیکن ایک چیز آپ اور دیکھیے, ابھی آپ پچھلے دنوں پھر مشرف صاحب والا ٹرائل کی بات ہو رہی تھی, ایک جھگڑا وہاں ابھی تک ختم نہیں ہوا کہ جی مشرف صاحب کو کس نے جانے کی اجازت دی. سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے ہم نے بیل لی تھی, ہم نے ملک سے جانے کی اجازت نہیں دی تھی. اب اگر آج دوبارہ وہ ایک اس کیس کے اندر وہ بیل لے لیتی ہے, ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. اس لیے میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں, مجھے تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس تمام جھگڑے کا تعلق یا ٹارگٹ کوئی نہیں ہے. اس تمام کا ٹارگٹ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا بینچ ہے کہ وہ کیس لگے اور مجبوری میں آئے. اور دیکھیے جو عامر اسد ایک بات کر رہے تھے, یہ وہ ایرا گزر گیا ان کا جب آپ کو گارنٹیڈ ورڈکٹس ہوتے تھے, پتہ ہوتا تھا کہ کس مقدمے کا ہمیں کیا فیصلہ ملے گا, اور اس کے مطابق ہر چیز پہلے پتہ لگے ہوتے تھے. اب 2 آپ آگے ہیں. ایک تو آپ جس طرح پاکستان کو سمجھ نہیں آتا نریندر مودی کیا کرے گا, نواز شریف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی عمران خان کیا کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایک طرح کے لوگ ہیں, لیکن انسرٹن, جیسا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. عمران خان بھی انپریڈکٹیبل ہے, باقی سارے لوگ پریڈکٹیبل ہیں. لیکن جو ابھی تک پیٹرن نظر آ رہا ہے, جیسے عامر نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ان کی پریڈکٹیبلٹی ان کی گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے. پہلے بہت ہارڈ سٹینڈ, پھر الٹے قدم ہو جانا. یہ ایک اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اگر یہاں پہ انہوں نے اس کو پیورلی ایز اے لیگل میٹر دیکھا یا پیورلی اس کو میڈیکل میٹر دیکھا, تو اس کی بہت بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ. میاں صاحب کا مقدمہ میڈیکل سے زیادہ سیاسی ہے, اور لیکن جو ابھی تک ہم گورنمنٹ کا دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ جو ایک سلپری سلوپ پہ کھڑی نظر آتی ہے, مجھے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ آگے ان کو بہت نقصان ہوگا. اچھا عامر صاحب, جو نیب کی کارکردگی ابھی تھوڑے عرصے میں رہی ہے, اس نے پی ایم ایل این کو تھوڑا سا اعتماد بھی دیا ہے خاص طور پر, اور پھر جسٹس گلزار نے بھی نیب کے حوالے سے جو کہا, اسلام لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا اس میں جو نیب کے بارے میں کہا گیا, اور آج حمزہ جو کہتے ہیں, میں آپ کو ایک آدھے منٹ کا ذرا سنوا بھی دیتا ہوں, تو پھر آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ نیب کیا کر رہی ہے, اس سے تو یہ خوش ہو رہے ہیں. دکھائیے جی. جن 2 مقدموں میں چور ڈاکو کہتے تھے, عدالت کا فیصلہ پڑھ لیں.
کہ 1 इंच قومی خزانے سے نہ گیا, نہ 1 इंच زمین پہ قبضہ ہوا, اور کہا گیا کہ یہ مقدمہ قانونی پہ بقی. معاف کیجیے گا, حمزہ شہباز شریف سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ سیاست میں کوئی نہیں ہے. اب 20 سال سے یہ سیاست میں آئے ہیں, آج تک ان کی ایک سپیچ نہیں ہے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر جس کے اندر انہوں نے کبھی کوئی سمجھدار, کوئی پڑھی لکھی بات کی ہو, کوئی ایک جملہ اکانومی کے متعلق کہا ہو, پڑھا لکھی بات کی ہو. یہ کلیشیز, ریٹرک, لفاظی, اور وہ ایک بالکل چوک کے اندر چوراہے کی ایک سپیچ ہے جو کہ بالکل ایک اس کا حقیقت سے کئی دفعہ کوئی تعلق نہیں ہے, اس طرح کی یہ کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی لہٰذا ان کا میں اتنی سے میں لیتا نہیں, مگر جو ان کو شکر کریں کہ نیب کی جو ہے ابھی بھی پروسیکیوشن اور ان کے سٹرکچرل ایشوز بھی ہیں. ان کے ہاں کئی افراد ہیں جو ان کے متعلق نالائکی ہے, کچھ لوگ ان کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں, تو ان کے کیسز جو ہیں وہ اس سپیڈ سے نہیں چل رہے ہیں, بلکہ یہ پرسائزلی جو ڈسپریشن نظر آئی ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ روپ ان کر لیا ہے پی ٹی آئی کو. ان کو آپ دیکھیں یہ ایک دم 7 ماہ ہو گئے ہیں, یہ درمیان میں 1-2 ماہ یہ جو کرائسس رہا, انٹرنیشنل رہا, انڈیا کا مسئلہ رہا, مودی کا رہا, اکانومی کا رہا, لوگوں کو بھول بھی گیا تھا کہ یار نواز شریف صاحب جیل میں ہیں یا بیمار ہیں. یہ سڈنلی ان کو دیکھا تو یہ ایسی اتفاقاً نہیں ہے کہ مریم بی بی کو اور کچھ نہیں سمجھ آیا, کیونکہ آپ دیکھیں اس سارے کیس میں irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ جو مالک صاحب جو کہہ رہے ہیں, اور میں بھٹی صاحب کا بھی نام لے لوں, یہ پھر بعد میں ناراض نہ ہو جائے, جو بھٹی صاحب نہیں بھی کہہ رہے ہیں تو سمجھ لے کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پارٹی کو بچانے کے لیے یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھیں, اور یہ کہتے رہیں, یہ امید رکھیں, برقرار رکھیں کہ ہم آ سکتے ہیں ونس, کیونکہ ان کی یہ کوئی اس طرح کی آپ دیکھیں یہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے. اس کی ورکر بیس آج بھی جو ہے نا وہ الیکٹیبلز کے ارد گرد ہے, اور الیکٹیبلز کے لیے ہوتی ہے ان کو یہ سب سے بڑا چام رہتا ہے کہ پاور میں آنا, اور یہ امید دلائے رکھنا کہ ہم پاور میں آئیں گے. تو اس لیے ان کی ڈسپریشن تھی, انہوں نے ایک دم سے اور کچھ نہیں تو ایک انسانی پہلو کھڑا کر دیا, اخلاقی پہلو کھڑا کر دیا کہ دیکھیں نا بڑے بیمار ہیں, اور ہمارے یہاں کیونکہ معاشرے میں صحت کے حوالے سے اور اس طرح اخلاقی بات میں لوگ جذبات آ جاتے ہیں. مگر بہرحال یہ قانون ہے, یہ سیاست ہے, یہ عدالتیں ہیں, یہ پھر آپ سب کو دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ یونٹ ایک جو ان کے لیے کھڑا ہوا پھر سارے غریبوں کے لیے بھی کریں. عمران خان صاحب کریں نا بات کہ جناب بزدار صاحب سے کہیں کہ جناب جتنے اس ان کے گروپ کے بریکٹ کے لوگ ہیں, جس کو دل کا مسئلہ ہے, جس کو پیپڑے کا مسئلہ ہے, سب کے لیے یونٹ لگے. کیوں نہیں لگ سکتا؟ قانون میں آپ یہ گنجائش نہیں نکال سکتے کہ اگین وی آئی پیز کے لیے آپ ایک علیحدہ کلچر کریٹ کر دیا, دوسروں کے لیے اور کلچر کریٹ کر دیا. خوشی شاہ اور باقی لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ یہ قتل تصور کیا جائے گا. میری تو خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب پلیز کہیں کہ میں تب تک علاج نہیں کراؤں گا جب تک عمران خان ساروں کو ایک یونٹ نہ پہنچائیں, یا ساروں کو ایک پی آئی سی یا نہ ڈالے. ہو سکتا ہے اسی بہانے ہو جائے. آج کل تو عمران خان ان کی زبان سمجھ رہے ہیں, ورنہ باقی تو قیدی کوئی نہیں ہے اس ملک میں, کوئی کچھ نہیں ہے. نہیں, لیکن ایک آپ کے خیال میں عمران خان کے اوپر دباؤ تو ہے نا جی, کہ جیسے کہ اگر ان کو خدا نخواستہ کچھ ہوا, ان کی طبیعت خراب ہوئی, مزید ان کی صحت کو کچھ ہوا, تو ایک پریشر تو عمران خان کے اوپر آئے گا نا, وہ اس کو شاید فورس ہی کر. دیکھیے پہلی مرتبہ عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ ان کو ساری سہولتیں دیں, یہ پنجاب حکومت کا کام. میڈیکل گراؤنڈ پورے دیں, پورے ڈاکٹر کی ہونی چاہیے جو ان کا قانون. وہ کہتے ہیں مذاق بنایا گیا, تصدیق کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ کبھی ایک ہسپتال لے گئے, کبھی دوسرے میں لے گئے, جہاں پر سہولتیں موجود نہیں ہیں وہاں لے گئے, جہاں لے جانا چاہیے وہاں لے کر نہیں گئے. ایک مسئلہ جی مالک صاحب. اسد اللہ دیکھیے, یہاں پہ عمران خان بھاری قیمت چکا رہے ہیں ایک بالکل نااہل آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا کے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ ساری چیز ڈیل کرنی چاہیے تھی, پنجاب گورنمنٹ کو ڈیل کرنا چاہیے تھا, اور وہی بفر تھا پرائم منسٹر کے درمیان میں اور نواز شریف کے درمیان میں. کیونکہ پنجاب کے اندر اس قد کا کوئی آدمی نہیں ہے, کیونکہ پنجاب کی گورنمنٹ بالکل نااہل ہاتھوں میں ہے, کیونکہ بزدار صاحب کی یہ پے چیک سے بہت اوپر کی باتیں ہیں, تو آٹومیٹکلی وہ اب عمران خان کو ڈائریکٹلی خود ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. یہ پہلی قیمت چکا رہے ہیں عمران خان اپنی ایک ضد کے اوپر, ایک نااہل آدمی کو وزیر اعلیٰ. لیکن مالک صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ جس طرح کا بڑا معاملہ ہے اس میں شاید پرائم منسٹر کو ہی ڈیل کرنا پڑتا. اگر پرویز الہی ہوتا, مثال کے طور پہ اگر پرویز مالک صاحب کہہ رہے ہیں, نہیں اگر پرویز الہی ہوتا سی ایم پنجاب, یہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے نا. دوسری بات ہے ایک آئی جی جیل کا مسئلہ. تیسری بات ہے ایک ان کے ڈاکٹرز اور 4 میڈیکل بورڈ بنے ہیں, کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں, کتنے معائنے ہوئے ہیں, پی آئی سی میں وہ خود تشریف لائے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر وہاں آتا ہے, ان کا اپنا ڈاکٹر, ان کا. بھائی میرا کہنے کا مقصد ہے
یہ اگر آپ یہ سسٹم نہیں ان کو افورڈ کر سکتا تو سارے مل کے بیٹھے زرداری صاحب کے کیس ختم کریں, شہباز شریف صاحب کے کیس ختم کریں, نواز شریف صاحب اس کی وہ خود کوشش نہیں, ہمیں اس میں نہ ڈالیں, ہم عذاب میں پڑے ہوئے ہیں, ختم کریں آپ کا سسٹم. یہ کنوکشن ہے کرمنل کیسز کے اندر, یہ کوئی مہاتما گاندھی کا وہ بھوک ہڑتال نہیں ہے, وہ سیاسی کیسز تھے, سیاسی کیسز میں اور فوجداری کے کرمنل کیسز میں تفریق کریں. صحیح, اس میں بھی انہوں نے اس العزیزیہ میں کہا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کرپشن کی, بدعنوانی کی, اور وہ اوپر سے. اچھا دوسری بات ہے دیکھیں, یعنی میں بریک کے بعد آپ, اچھا بریک کے بعد میں مالک صاحب کو یار چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ بات مکمل کر لیجیے گا. پھر میں وہ جو میں نے سپلٹ والی بات کی تھی پارٹی کے اندر یا فیملی کے اندر, وہ میں مالک صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. بریک نے تاڑا پیچھا نہیں چھڑنا. بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا آپ پہلے بھٹی صاحب بات مکمل کر لیں. آپ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے بچوں کی بات کرنے والے تھے کہ حسن حسین کی ایک سٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہوں گے, ظاہر ہے وہ بھی ایک پریشانی میں ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ظاہر ہے ان کے والد صاحب کی یہاں طبیعت خراب ہے تو پریشانی سے گزر رہے ہوں گے. اللہ ان کی والدہ کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے. بہت اچھی خاتون تھیں اور میں تو ملا نہیں ہوں لیکن سنا ہی ہے. ان کی وفات ہوئی تو وہ تشریف لائے تھے؟ نہیں, وہ کیسے آئیں بیچارے, آئیں گے تو پکڑے جائیں گے. یار مجھے ٹرمپ انٹرپول پہ ہونا, میری ماں ایک مرتبہ آ جائے ادھر, مجھے پتہ چلے کہ میری ماں کا میں ایک چہرہ ایک مرتبہ دیکھ سکتا ہوں, یقین کریں میں جا کے ٹرمپ کو کہوں گا گولی مار لینا صرف ایک لمحہ. میرا باپ جس نے پورے مقدمے لڑے ہیں ادھر, سارا کہا ہے کہ اگر ان کی نواز شریف صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ جو کچھ پتہ ہے شریف صاحب کو پتہ ہے اور میرے بچوں کو پتہ ہے, اور اگر جو وہ سارا کر لیا جائے تو نواز شریف صاحب نے کس کے لیے سارا کوئی عزت گنوائی, عہدہ گنوایا, وزارت عظمیٰ گئی, عزت سادات گئی, کس کے لیے؟ سورۃ تغابن میں اولاد اور مال آزمائش ہے, تو یہ اس آزمائش میں وہ کیوں پڑے ہیں؟ مال کی وجہ سے. اور مال کس کا تھا؟ اولاد کا. تو اس کے بعد بھی یار وہ کیا ہو جاتا تھا یار, ادھر آ کے کیا جیلیں مار جانی, ہتھ کڑیاں لگ جانی ہیں, پھانسیاں لگ جانی, کیا ہوتا ہے؟ باپ ہے, میاں محمد نواز شریف ہے. اگر یہ پلاننگ ہے تو بڑی بیہودہ پلاننگ ہے, اور اگر یہ وہ کر رہے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں. اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہ میاں صاحب کو صحت عطا کرے, ہم بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ان کو رہا کریں, ہم بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سارا کچھ باتوں سے جذباتی ہو کر نہیں, ہم کریں, وہ آنا چاہیے یار, آنا چاہیے. اور بھی ان کی اولاد ہے, ان کی بھی سارا کچھ ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا چونکہ میڈیا کے سامنے کچھ لوگوں کو رکھنا ہے, پیچھے کچھ لوگوں کو رکھنا ہے, انہوں نے کچھ لوگوں کو رکھنا ہے, یعنی یہ بری چیز ہے, نہیں کرنی چاہیے. اب ہم گھاس چوچی والے نہیں ہیں, نہیں پتا میاں دے نعرے تو پھر بھی وجن گے اس قوم میں, یہ قوم ہے ہی ایسی. ٹھیک ہے, لیکن کم از کم جو صحیح باتیں وہ تو نہیں. رائٹ. اب مالک صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیا انٹینشنل تھا کہ حمزہ شہباز نے بہت لمبی تقریر کی اور نواز شریف صاحب کی صحت کا ذکر تک نہیں کیا کہ بھائی بڑی ذاتیں کر رہے ہیں عمران خان اور حکومت بڑی ذاتیں کر رہی ہے, جی وہ ذکر تک نہیں کیا, تو کیا کچھ سپلٹ ہے فیملی کے اندر یا پارٹی کے اندر, اور پارٹی کے کئی اور رہنما بھی ہمیں خاموش نظر آ رہے ہیں اس سارے کرائسس میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ آج کوئی ڈیلیبریٹ تھا. اور یہ میں بتاؤں حمزہ جو سے ہیں وہ ذاتی طور پہ بھی نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. اگر کوئی فیملی میں شہباز شریف صاحب کی فیملی میں اگر کوئی بہت قریب ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے وہ حمزہ ہی ہیں. اور آپ نے تو بلکہ حمزہ کا بات کرنے کا انداز بیان, ہاتھ ہلانے کا طریقہ, بہت کچھ وہ اپنے تایا کے اوپر ہیں. آئی تھنک یہ میئر اوورسائٹ ہے. جو یہ بات کر رہے تھے بھی بھٹی صاحب, اچھا نہیں لگتا بندہ کسی کی ذاتی معاملے میں بولے, لیکن یہ سوالات ہیں بڑے لیجٹ, کیونکہ جس معاشرے میں ہم ہیں ہمیں ان چیزوں کے جواب بہرحال دینے ہوں گے ایک دن, اور آئی ہوپ کہ یہ دے سکیں. بیکاز بات تو ٹھیک ہے کہ جب والد سارا بوجھ اٹھا رہے ہوں تو بیٹوں کو اٹھانا تو چاہیے, برڈن شیئر تو کرنا چاہیے, جب خاص طور پہ آپ ان تمام چیزوں کے بینیفیشری آپ ہوں, آپ کی زندگی کی لگژریز, آپ کی زندگی کی اتنی آسائشیں جس والد کی دی ہوں تو اس والد کے ساتھ کھڑا تو ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا اب ایک اور معاملے کی طرف آ جاتے ہیں, اس پہ آتے ہیں. میں بس یہ بات کر دوں اس میں کہ آپ یہ واقعی ہمیں ساری قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانی پہلو اور اخلاقی پہلو دیکھیں نا, ہمارے معاشرے میں مشرقی معاشرہ اچھا نہیں لگتا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, یہ بنیادی آرگومنٹ یہ ہے.
تو اپنی دفعہ جب وہ ہوتا ہے، اگر یہ اخلاقی دیکھا جائے کہ خاندان کی بچوں کے حوالے سے، وہ کہ انہوں نے پیسوں کا اتنا امپورٹنٹ ہے، جائیدادیں بچانا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے والد کو انہوں نے گرفتار کروا دیا، اپنی ہمشیرہ کو یہاں پہ گرفتار کروا دیا، وہ مشکلات میں ہیں، اور جو بڑے بیٹے دونوں ہیں وہ پاکستان وہ نہیں آئے، قوم قربانی دے یہاں پہ اور ملک پر قربانی دے، بچے قربانی نہ دے، بچے پروگرام افینڈر ہونے کے اشتہاری ملزم ہونے کے بعد وہ باہر ہی رہے، تو اس کے بعد ہم ہی قربانی دیں، بچوں نے نہیں دینی۔ صحیح ہے۔ اچھا اب عامر صاحب، یہ جو معاملہ ہے فواد چودھری صاحب والی ایک کنٹروورسی چل رہی تھی، اس میں وزارت اطلاعات و نشریات سے MD PTV لگانے کا اختیار جو ہے تقرر کرنے کا، اس کا وہ واپس لے لیا گیا۔ یہ فواد چودھری صاحب کی ڈیفیٹ ہے سر یا کیا؟ یہ ڈیفیٹ نہیں ہے، جو لیٹر آج چھپا ہوا ہے، یہ اسد بڑے اچھے رپورٹر ہیں مگر یہ کچھ عرصے پرانا ہے۔ یہ بیسیکلی جو بائی پاس کر کے سارے سسٹم کو نا، یہ وہاں پہ کیا کریں کہ ایک یہ سلسلہ ہے جو کہ یہ ایک تماشا ہے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کا یہ چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے، اور ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ وہ جو نا لیرو لیر، یہ BBC بناتے بناتے میں یہ کہتا رہا ہوں، انہوں نے LLC بنا دی ہے، لیرو لیر کارپوریشن بنا دی ہے، اور یہ بالکل مضحکہ خیز کی حد سے بھی آگے کراس کر چکا ہوا ہے کہ ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے کہ PTV جو ہے وہ بند ہے، MD صاحب جو ہے نا وہ گن کلب اور اسلام آباد کلب میں بیٹھ کے وہاں فائلیں منگواتے ہیں، وہ گھس ہی نہیں سکتے ہیں وہاں پہ۔ PTV کا سارا کام رکا ہوا ہے، تقریباً 100-150 بچے بچیاں اور مرد حضرات عورتیں جو ہیں ان کے کانٹریکٹ جو رینیو نہیں ہوئے، سو وہ وہاں پہ فنکشنل بھی نہیں ہے PTV پراپرلی جو ہے، اس کے بعد وہاں پہ گھس نہیں سکتے اور کام ایک بالکل رکا ہوا ہے، اور وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے کہ جو ہے فواد چودھری صاحب وہ تھوڑے سے اکیلے ہی رہ گئے ہیں ابھی، ان کے خلاف ایک بہت ہی بڑا ایک جو ہے نا لابی اب آ گئی بھی ہے، اور وہ اس میں کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اصول کر کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے بضد ہے انہوں نے ارشد خان صاحب کی کرنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پر انہوں نے اتنا میس کریٹ کر دیا جس طریقے سے اپنی اپوائنٹمنٹ کی ہے کہ وہ پہلے چیئرمین لگ گئے، پھر چیئرمین کے بعد وہ آرڈنری ممبر بن گئے، اس کے بعد ممبر ان کے اپنی تنخواہ انہوں نے خود 22 لاکھ روپے کروا دی ہوئی ہے۔ ابھی جو ہے ان کے کہ اس کا کوئی بھی اس پہ عدالت میں جب بھی جائے گا تو یہ اتنے فیصلے آ چکے ہیں، یہ بالکل پھینک دیں، ان کے ایج کا مسئلہ ہے، ان کے طریقہ کار کا مسئلہ ہے، تو یہ ہو نہیں پائے گا۔ مری وہاں پہ اعظم خان صاحب ہیں، وہاں پہ راشد خان صاحب ہیں، اور وہاں پہ یہ ساری ایک گروپ ہے جو کہ مزید ہے، نعیم الحق آف کورس نعیم الحق صاحب ہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ کار دیا۔ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کو جان بوجھ کے بے خبر رکھا جا رہا ہے، ہی از ناٹ بینگ بریفڈ پراپرلی، اور ایک بیوروکریٹس اور یہ اس طرح کے ایڈوائزرز کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ میں بہت بڑے ہم ناقد ہیں فواد چودھری کی کئی چیزوں کے، ہم ان کے کوئی اتنے پرستار نہیں ہیں، مگر آپ ایک منسٹر ہوتا ہے، منسٹر کو آپ PTV سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے ایک مذاق ہے، اس مذاق کو میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ایک سب کو بلا کے خود اپنی عقل لڑا کے اس وقت مسئلے کا حل نکال لینا چاہیے۔ یہ محمد مالک صاحب آخری MD تھے جو ایک پرماننٹ MD لگائے گئے ہیں، اس وقت سے اب یہ 3 سال ہو گئے ہیں، یہ PTV کا آپ کا میرا جو ہے 7 ارب روپیہ سالانہ جو ہے نا لاس جا رہا ہے، اور 20 ارب روپے کے تقریباً جو ہے ٹوٹل لائبلٹیز آ چکی ہیں، ایک مذاق بن گیا ہے۔ جی 2 منٹ ہیں، اب 1 منٹ میں دونوں مالک صاحب سٹارٹنگ فرام مالک صاحب، آپ MD بھی رہے ہیں PTV، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کی رائے سر؟ نہیں، میں تو اس لیے اس پہ بول نہیں رہا بیکاز ایسے لگتا ہے میرا کوئی پرسنل گرائپ یا باعث نہ ہو، لیکن جہاں تک اختیار لینے کی بات ہے، میرا خیال ہے فیڈرل سیکرٹریز اور تمام کوآپریشنز کا انچارج ہیڈ جو سے ہیں وہ پرائم منسٹر کو لگانے چاہیے بہرحال، لیکن عامر کی بات میں بڑا وزن ہے کہ پرائم منسٹر کو اس معاملے کو خود ایویلیویٹ کرنا چاہیے۔ یہ منسٹر اور MD دونوں میں سے ان کو ایک ریکنسائل کروانا چاہیے، ورنہ یہ دونوں میں سے ایک بھی اگر اوپر نیچے ہوتا ہے تو اسٹیٹ کارپوریشن کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ عمران خان نے فواد چودھری کے خلاف ووٹ دیا یا ان کے حق میں ووٹ دیا؟ دیکھیں بڑا کریٹیکل ہے، اور جیسے عامر بھائی نے کہا کہ فواد صاحب اکیلے رہ گئے، اور وہ جو 24 گھنٹے ساتھ ہونے والے 25 سال 35 سال کی نعیم الحق صاحب کے دوستی، باقی خان برادران اور پرنسپل سیکرٹری، یعنی کان آنکھ ہاتھ سارے ہوتے ہیں، تو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نعیم الحق صاحب کو بھی نعیم الحق صاحب نسبتاً بہتر اگر وہ ان کو سمجھائی جائے، بات سمجھ آ جائے تو بہتر کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے فواد صاحب کو دینا جی، یہ منسٹر نے ووٹ دیا ہی نہیں، ابھی دیا نہیں، ووٹ دے دیں، اس مسئلے کا حل نکالیں۔ آپ اتنا بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ بالکل وہ کیا ہے شتر بے مہار کے طور پہ پھر رہا ہے، یہ دس از ناٹ آن، اس کا مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔
8 ارب خسارہ، 8 ارب کا بیل آؤٹ پیکج مانگ رہے ہیں، 5 ارب سالانہ خسارہ ہے، تنخواہیں مل نہیں، پینشن کے مسئلے ہیں، اوپر سے وایا بھٹنڈا کے 25 لاکھ روپے تنخواہ رکھ لی ہے، اور پتہ نہیں کوئی 400-500 پروڈیوسر ہیں، 15 سال سے ایک ڈرامہ اپنا نہیں بنایا، اور جو فلمیں دھونے والے تھے وہ جی ایم بن گئے. کوئی خدا خوف اس کا. بہت شکریہ بھٹی صاحب، بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا بھی، مالک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.